السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بڑی ہی تکلیف دہ بات پہ میں یہ ویلاگ کرنے لگا ہوں. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہمارے درمیان نہیں رہے. وہ آج صبح ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت بڑی بھرپور قسم کی وہ شخصیت تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کے 51 سال جو ہیں وہ بڑے بھرپور انداز میں گزارے ہیں. اور جس طرح ان کی طبیعت تھی وہ ایکسٹریمسٹ تھے. لوگوں کو یا عشق کرتے تھے ان سے یا ان سے نفرت کرتے تھے. تو ان کے جو چاہنے والے اور ان کے ناقدین ہیں وہ بھی ایسے ہی تھے کہ یا لوگ ان سے بہت پیار کرتے تھے اور یا لوگ ان سے انتہائی نفرت کرتے تھے. تو بہرحال اب وہ نہیں رہے. اور جب میں نے پہلی باری مجھے کسی نے یہ نیوز بتائی صبح کو، دوپہر کو ایکچولی، تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. پھر چلنا شروع ہوئی. اب پھر اس کی تفصیلات جو مجھے ملی وہ یہ تھی کہ ان کی طبیعت رات کو خراب ہونا شروع ہو گئی تھی اور ان کو تکلیف ہو رہی تھی، اپنی چیسٹ پینز ہو رہی تھی. تو ان کے ملازمین نے ان کو کہا کہ آپ کو ہم لے جاتے ہیں ہاسپٹل، تو انہوں نے انکار کر دیا. اس کے بعد وہ کمرے میں انہوں نے کہا کہ بتی چلی جائے گی، یہ ہو جائے گا، میں ڈسٹرب ہوں گا، تو جنریٹر اندر ہی لگا دیا. اب جنریٹر کی آواز میں کون سو سکتا ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب ہی سو سکتے ہیں، کیونکہ وہ، میں نے کہا، وہ ایکسٹریم ان کی طبیعت تھی ہر طریقے سے. بہرحال وہ سو گئے اور صبح کو جب نوکروں نے، ملازموں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کھلا نہیں. بہرحال جب وہ اندر داخل ہوئے تو کمرے میں دھواں ہی دھواں تھا. وہ جنریٹر جو تھا اس سے اسموک لیک ہو رہا تھا. اور وہ نیم مردہ حالت میں یا مردہ حالت میں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ان کو ملے. وہ ان کو لے گئے آغا خان اور وہاں پہ ہی واز پروناؤنسڈ ڈیتھ آفٹر اے وائل. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب نے جانا ہے، جو آیا اس نے جانا ہے، اور کسی نے پہلے جانا ہے، کسی نے بعد میں جانا ہے. لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو تھے نا جی، ان کے ساتھ ہمارا ایک آن گوئنگ ڈفرینٹ قسم کا، آپ سمجھے، تعلق تھا. کبھی ہماری بڑی لڑائی ہو جاتی تھی، کبھی ہماری بڑی دوستی ہو جاتی تھی. جب پہلی باری ان کے خلاف میں نے ایک پروگرام کیا اور میں نے ان کی ڈگری کو چیلنج کیا، اس وقت میں دنیا ٹی وی میں تھا، تو ہماری 2-3 سال تک بڑی لڑائی رہی. لیکن پھر جب بول ٹی وی ہم ایک ساتھ جوائن کر رہے تھے بعد میں، تو وہاں پہ ہماری صلح ہو گئی اور پھر ہم نے ٹرانسمیشنز بھی ایک ساتھ کی. تو میں نے ایکچولی ان کے ساتھ کام بھی کیا، وہ چاہے 1 مہینہ کیا لیکن کیا. تو میں ان کی پرسنالٹی کے کافی چیزوں سے خود سے واقف ہوں. لیکن ایک بات طے ہے کہ جب جیو ٹیلی ویژن پہ عالم آن لائن ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے شروع کیا تھا، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ اچھا بولنے والا پاکستان میں کوئی اور اینکر تھا یا ابھی بھی ہے. جتنا ان کو اپنی اردو زبان کے اوپر کنٹرول تھا، جتنی ان کی ویراسٹی تھی، جتنی ان کی ووکیبلری تھی اور ادائیگی تھی. اور مجھے ان کے پروگرام سے ایک پرابلم بھی ہوتی تھی کبھی کبھی. میں ان کو کہا یہ، جب میں ان کو ملا، کہ آپ جیو پہ گئے اور آپ نے عالم آن لائن دیکھ رہے ہیں، اور جب عامر لیاقت حسین بات کر رہے ہیں تو آپ آگے نہیں کر سکتے. وہ کیپٹیو آڈینس ان کی ہو جاتی تھی. بالکل جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں کہ جب آپ ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ بات ختم ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، اور وہ ایک سے دوسری. یہی بولنے کا فن جو تھا وہ عامر لیاقت حسین صاحب میں تھا. لاسٹ میری ان کی ملاقات ہوئی جب ان کی اور طوبہ کی شادی کو کچھ ٹائم ہو گیا تھا، تو اسلام آباد میں میرے ایک شو میں آئے وہ، اور طوبہ سے بھی میری تب ملاقات ہوئی. طوبہ سے میری بات تو ہوئی ہے بعد میں ان کی ڈیورس کے بعد، لیکن ملاقات نہیں ہوئی. اور پھر عامر لیاقت صاحب نے ایک اور شادی کر لی. پھر بیچ میں بہت کنٹروورسیز کا حصہ رہے وہ، اور میرا خیال ہے کچھ کنٹروورسیز جو ہوتی ہیں اس طرح کی وہ اچھی نہیں ہوتی، کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی. اور اس کا ایک سٹریس آتا ہے انسان کے اوپر، اس کا ایک فرق پڑتا ہے، اور آدمی جو ہے ڈفرینٹ ایونیوز ڈھونڈتا ہے اپنے سٹریس کو نکالنے کے لیے، سٹریس بسٹر کے طور پہ. اور وہ جو ہے کبھی وہ کسی چیز میں ریفیوز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی چیز میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. لیکن اب بڑی کانسپریسی تھیوریز آ رہی ہیں جو میں سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں. کوئی کہہ رہا ہے یہ ہوا، کوئی کہہ رہا ہے یہ ہوا.
لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے اور وہ اسموک ایکسیسو اسموک کی وجہ سے ہے، مے بی کارڈیک پرابلم بھی اس میں کمبائنڈ ہو. آن دا ہول میں سمجھتا ہوں ان کی لائف میں سٹریس بہت آ گیا تھا، بہت زیادہ آ گیا تھا. اور سب سے زیادہ جو سٹریس کی بات ہوتی ہے، یا جب آپ ہماری عمر کو پہنچتے ہیں نا، اگر آپ میری عمر کے ہیں یا مجھ سے بڑے ہیں تو پھر آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی. اور اگر آپ کو 30-40 سال کے ہیں تو ابھی آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اصل سکون آدمی کو اس عمر میں ملتا ہے اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے بزرگوں سے جو ہوتے ہیں. اور وہ آپ کا سٹریس بسٹر ہوتے ہیں، اسپیشلی آپ کے بچے جو ہوتے ہیں، کہ آپ دنیا بھر میں جو آپ سن کے آ رہے ہوتے ہیں، برداشت کر کے آ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ شاک ایبزاربرز ہیں قدرت نے آپ کو دیے ہوئے کہ جو آپ کو کیئر فری کر دیتے ہیں. تو جب آپ کی اولاد آپ سے دور ہو جائے، وہ چاہے جو مرضی وجہ ہو، میں کوئی ویلیو ججمنٹ پاس نہیں کر سکتا، ہر آدمی کا اپنے فیل ہے، ہر گھر کے اپنی کہانی ہے، ہر قبر کا حال اس کا مردہ ہی جانتا ہے، میں تو نہیں بتا سکتا دوسروں کا حال. لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ جو اپنی فیملی سے یا لیٹر ایج میں اولاد سے، جب کہ اولاد بڑی ہو جائے، اور اگر آپ کسی وجہ سے بھی آمنے سامنے کھڑے ہوں ایک دوسرے کے، تو لائف کین بی ویری ٹف، لائف کین بی ویری انفرگیونگ، اور یہ پہ معاف نہیں کرتی. اور میرا خیال ہے کہ اگر عامر لیاقت حسین صاحب کو شاید کوئی ریگریٹ ہو اپنی زندگی میں، کیونکہ ہر چیز تو انہوں نے اچیو کی، شہرت بھی اچیو کی، پیسہ بھی ان کو ملا، ان کو پارلیمنٹیرین بھی بن گئے، اس سے پہلے منسٹر بھی تھے، وہ MQM کے بھی منسٹر تھے، منسٹر آف اسٹیٹ تھے وہ ریلیجس افیئرس کے. تو انہوں نے پاور کوریڈورز میں بھی زندگی گزار لی، پھر انہوں نے فیم بھی لے لی، پھر لوگوں نے ان کے پیچھے اندھا اعتقاد بھی کیا ان کے مذہبی سرمنز کے اوپر. لیکن جو ان کی زندگی میں اگر کوئی خلا ہے تو وہ شاید ایک سٹیبل ڈومیسٹک لائف کی ایک خلا وہ اپنی زندگی میں چھوڑ گئے، اور یہی ان کو ایک سٹریس جو ہے وہ اینڈ میں آ کے اس نے ہٹ کیا ہوگا. میری ابھی لیٹلی تو بات نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کی ایک ٹویٹ وغیرہ مجھے اس کا کسی نے حوالہ دیا کہ اپنے بچوں کو کیا کہ اگر اب بھی مجھے نہ ملے تو پھر کبھی بھی نہیں مل سکو گے. تو یہ ان کے مائنڈ ان کو ڈسٹرب کر رہا تھا، وہ ان کو آزمائش کر رہا تھا. لیکن ایک میں نے ٹویٹ دیکھی نیچے کسی PTI والے نے کی ہوئی تھی، اور اس نے غلط الفاظ میں کہا کہ جی چلو ایک منحرف ارکان جو ہے وہ کم ہو گئے. تو میں نے کہا یار آپ اللہ سے ڈریں، جو بدترین دشمن بھی ہوتا ہے نا، اس کے بھی جانے پہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ ناگہانی موت جو ہے یہ اللہ کسی کو بھی نہ دے. اور پھر جب کوئی چلا گیا تو ہر ڈفرنس ختم ہو گیا، اس سے پھر آپ کی لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، اب اس کا معاملہ رب کے ہاتھ میں ہے. تو ہم تو صرف فاتحہ پڑھ سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے ان کے لیے اگلے سفر میں مزید آسانیاں پیدا کرے اور کسی قسم کی آزمائش نہ ہو. عامر لیاقت حسین نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے، اور جو ان کو ملا ہوا ہے، جو ان کو جانتا ہے، وہ ان کو بھول نہیں سکتا. یہ میں آپ کو بتا دوں، چاہے وہ اس سائڈ پہ ہے، چاہے وہ اس سائڈ پہ ہے، چاہے وہ ان کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ ان کو ناپسند کرتا ہے، دونوں صورتوں میں بڑی اوور پاورنگ اینڈ ڈومینیٹنگ پرسنالٹی تھی. اور مجھے کسی نے کہا آج ٹیلی ویژن پہ کہ یہ خلا پر ہوگا، تو میں نے اس کو جواب دیا کہ دنیا میں جو بھی شخص ہے اس کی خلا نہیں پوری ہو سکتی، جو بھی شخص ہو، وہ چاہے نون ہو چاہے ان نون ہو، یہ اس کے گھر والوں سے پوچھیں، اس کے ماں باپ سے پوچھیں، اس کی اولاد سے پوچھیں، اس کے دوستوں سے، عزیز و قارب سے پوچھیں، تو خلا تو کسی کی نہیں پور ہوتی. جو آیا اس نے اپنا سفر کیا اور وہ چلا گیا. اب وہ صرف اور صرف آپ کی اور میری دعائیں جو ہیں وہی اس کی آسانیاں پیدا کر سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ عامر لیاقت حسین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. انا للہ و انا الیہ راجعون.